الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 20 نومبر 2020 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ یہاں جامع مسجد بکھر بار تحصیل شاہپور صدر ضلع سرگودھا میں بھائی صفدر حسین اور ان کے والد محترم کی دعوت پر میں موجود ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، اللہ نے بڑی عافیت سے آپ تک پہنچا دیا۔ ماشاءاللہ علاقے سے علماء کرام، حضرت مولانا ممتاز صاحب، قاری عبدالسمیع صاحب، باقی تمام جتنے حضرات ہیں، الحمدللہ اسٹیج پر یہ علماء پاک موجود ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں عنوان کے مطابق گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو ان کے آنے کا مشن، مقصد کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں آتا ہر ہے، لیکن آنے کے انداز کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ آتے ہیں جانے کے لیے اور میرے پاک پیغمبر آئے ہیں چھا جانے کے لیے۔ حضور علیہ السلام صرف جانے کے لیے نہیں بلکہ آئے اس لیے ہیں کہ آنا ہی ان کا مقصود تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ بات طے شدہ تھی کہ اس کائنات میں کوئی چہل پہل نہ ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ مقصود کائنات ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں تو ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو تسلیم کرنا ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاک پیغمبر نے خود فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھول ہوئی تو ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے حضور پاک کے واسطے سے دعا مانگی ہے، ہم آپ کی دعا قبول کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، لولا محمد لما خلقتک، اگر حضور نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام کو بھی پیدائش نہ ملتی۔ مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے۔ اس بنیاد پہ ہم حضور علیہ السلام کو وجہ مقصود کائنات مانتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں تو میرے پاک پیغمبر مقصد لے کر آئے ہیں۔ بڑے لوگ بغیر مقصد کے نہیں ہوتے، ان کا ہر کام، ہر فعل، ہر طریقہ، ہر عمل، ہر قول یہ کسی نہ کسی مقصد عظیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بہت بڑے مقاصد دیے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پر تشریف لائے، حضور سے پہلے بھی انبیاء کرام تشریف لاتے تھے تو وقت کے نبی کو اللہ ایک طاقت اور قوت دے کر بھیجتے، جو اس زمانے میں قوت رائج ہوتی تو اس زمانے کی اس قوت سے بڑھ کے قوت نبی کو عطا کی جاتی۔ مثلا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس وقت جادوگری کا بڑا چرچا تھا۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، قرآن کہتے ہیں فرعون نے اپنے فرعونیوں کو بلایا تو 70,000 آدمی تھا، ہر بندے کے ہاتھ میں ایک رسی تھی، اس رسی پر اس نے پڑھ کے پھونکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور پھینکی رسی تو خیال یہ ہوتا تھا کہ یہ رسی نہیں تو سانپ چل رہا ہے۔ تو وقت کے نبی کو رب نے وہ طاقت دی، ول کے معافی یمینک
فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ میں عصا ہے، آپ اس کو ڈالیں۔ جب انہوں نے ڈالا تو تلقف ما صنعوا، وہ سب کچھ کھا گیا جو یہ 70,000 اژدہا بھگا بھگا کے ڈرا رہے تھے۔ تو وقت کے نبی کو رب وہ طاقت دیتا ہے جو اس وقت کے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، ان کے دور میں ایک بوٹی دریافت ہوئی تھی، یہ پتہ نہیں کوئی سانپ کے ساتھ اسے ملا کر کسی طریقے پر کھاتے تھے، اسرائیلی روایات میں ہے، تو وہ اڑنے کی، چھوٹے سے اڑنے کی طاقت پیدا ہو جاتی، وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار پر لمبی چھلانگ اڑنے کی طرح بندہ لگا سکتا تھا۔ وہ کوئی خاص قسم کی بوٹی انہوں نے دریافت کر لی، اس سے طاقت بڑھ جاتی تھی۔ تو وہ جادوگر کہتے بھی ہمیں ہمارا اپنا خدا مانو، الہ مانو، اپنا مشکل کشا مانو۔ ایک جگہ سے چھلانگ لگاتے دوسری جگہ اڑ کے پہنچ جاتے، لوگ سمجھتے جی واہ واہ ان کو بہت بڑی طاقت میسر ہوئی ہے۔ وہ طاقت نہیں ہوتی تھی، دراصل ان کا یہ دجل ہوتا، وہ کسی نسخے کو استعمال کر کے چیز لیتے۔ تو وقت کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب نے طاقت دی۔ قرآن کریم کہتا ہے وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا، اللہ نے تخت سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا جو صبح اڑتا شام تک، شام کو اڑتا صبح تک، وہ 2 مہینے کا سفر ایک دن میں کر کے جاتا۔ وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا، ایک صبح ایک شام، ایک مہینے کا سفر، 2 مہینے کا سفر 2 صبح 2 شام میں وہ مکمل کر لیتا، تو وہ ایسے اڑا کرتا۔ تو وقت کے نبی کو رب نے وہ طاقت دی کہ باقیوں کی طاقت کو اس کے سامنے زیر کر دیا گیا۔ ایسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ کے اور ہمارے پاک پیغمبر کی امت کو ایک چیز ملنی تھی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے جہازوں پہ سفر کرنا تھا، ہیلی کاپٹر پہ اڑنا تھا، شٹل کے ذریعے خلا میں جانا تھا، انہیں آکسیجن لگا کر پتہ نہیں کہاں کہاں تک سفر کرنا ہے، یہ مریخ تک اور یہ پلوٹو تک اور یہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ چاند تک جا رہے ہیں، اور یہ خلائی مخلوق ہے اور خلا تک جا رہی ہے۔ تو یہ تو بعد میں ہونا تھا نا۔ کانما یصعد فی السماء میں رب نے آسمان پہ اڑنے کا اشارہ بھی کیا جس سے سائنس نے وجود لیا ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلے ہی حضور علیہ السلام کو وہ رتبہ دیا ہے کہ کائنات مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ حضور علیہ السلام کو رب وہاں لے گیا جہاں آسمانوں سے بھی اوپر کا سفر ہے۔ آج تک سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، نیو ٹیکنالوجی حاصل کر چکی ہے، اس کے باوجود بھی یہ مریخ تک ہی نہیں پہنچ پا رہے، اس سے آگے تو دور رہا۔ کہتے ہیں 9 کروڑ نوری میل کے فاصلے پہ ٹھہرا ہے مریخ، کیا باقی ستارے اور سیارے کیا، پہلا آسمان کیا، 7ویں آسمان کو میرے پاک پیغمبر نے کراس کیا ہے۔ کیا چاند اور کیا سورج، کیا سیارے اور کیا ستارے، ان آسمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کراس کیا ہے، اور وہاں تک پہنچے جہاں جبرائیل جیسا فرشتہ جس کے لیے ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اللہ کے رسول نے 2 بار دیکھا ہے۔ امام عینی عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ رَآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صورتہ مرتین، حضرت جبرائیل کو اللہ کے رسول نے 2 بار اوریجنل شکل میں، اصلی شکل میں دیکھا۔ اصلی شکل سے مراد وہ 600 پر رکھتے ہیں، جب 600 پر میں سے 2 پر کھولیں تو وہ زمین آسمان کے درمیان والا فاصلہ ڈھک جائے۔ تو وہ جب زمین کو کراس کر کے آسمانوں سے اوپر جہاں پہ گئے نا، تو وہاں سے اترتے ہوئے مرتن نزل بہ من السماء، ایک بار آسمان سے اترتے ہوئے، ومرتن عند سدرۃ المنتہی، اور دوسری جگہ وہاں جہاں جبرائیل کا آخری اسٹیشن ہے، اس نے کہا میری لائن آف دا کنٹرول آ گئی ہے، باؤنڈری وال ہے، میں اس سرحد کو کراس نہیں کر سکتا، اگر میں اس سرحد کو کراس کروں تو میرے پر جل جائیں۔ وہاں جبرائیل جیسا فرشتہ بھی رک گیا ہے جو نوریوں کا سربراہ، رئیس اور قائد ہے، لیکن حضور علیہ السلام اس سے آگے گئے۔ رف رف قالین اللہ کے رسول کو ملا ہے، وہ رف رف قالین وہاں کا بوئنگ طیارہ ہے جو اللہ کے رسول کو لامکان تک لے کر گیا ہے۔ کہاں تک گئے ہیں وہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ تو جو امت کو پاور ملنی تھی، طاقت ملنی تھی، قوت ملنی تھی، اس سے کئی کروڑ گنا قوت اور طاقت رب نے اس پاک نبی کو دے کر سب کی گردنیں جھکا دی ہیں۔ تو میری بات کا مطلب کہ ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، تب یہ معاملہ بنتا ہے۔ تو بعد کی امت نے یہ چیزیں لینی تھی، یہ مقام ملنا تھا، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اس سے پہلے لے دے دیا۔ اور میں یہاں ایک بات مزید بھی وضاحت سے کہتا ہوں،
ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تھے، یہاں بہت سے کام ہوئے ہیں، میں ان حکمتوں میں ایک حکمت شروع کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاختہ رضی اللہ عنہ، جن کا کنیت ام ہانی ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بہن ہے، بڑی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہیں، حضور علیہ السلام کی صحابیہ ہیں۔ ان کے گھر میں اللہ کے رسول سوئے ہوئے تھے کہ جبرائیل آئے تھے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ان زمانے میں کزن چچا کی بیٹی سے پردے کا حکم نہیں آیا تھا، جو اس وقت کی بات ہے۔ ام ہانی کے گھر سے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں رکھا۔ حتیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اب حدیث پاک ذرا غور کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرشتوں نے میرے سینے مبارک کو چاک کیا، شق صدر ہوا، دل مبارک کو نکالا، لے کر چاہے زمزم پہ لے گئے، زمزم کے کنویں پہ، وہاں پہ جا کر اللہ کے رسول کے دل مبارک کو دھویا۔ کوئی جنت کے تشت پر کوئی خاص سامان آیا تھا، اس کو حضور پاک کے دل مبارک میں جگہ دی، اس کو رکھا اور پھر وہ آگے لے گئے۔ اس دوران اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آگے لے گئے اور اس کو مزین کیا، خوبصورت کیا، پھر میرے سینے میں لائے، یہاں رکھا، ہاتھ مارا، بالکل درد ٹھیک ہو، درد تو تھا نہیں، وہ سینہ جو شک ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس دوران جو فرشتے باتیں کر رہے ہیں، اس میں یہ رکھیں، یہ رکھیں، یہ رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ جب ساری بات اللہ کے رسول نے سنی، اس بات کو دیکھنے والا کوئی صحابی نہیں ہے، اس بات کا عینی شاہد، آئی وٹنس، آنکھوں کا گواہ کوئی صحابی نہیں ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، یہ امت میں حضور پاک علیہ السلام نے خود بتایا اور خود دیکھا۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ میرے پاک پیغمبر کو رب العزت نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، حضور علیہ السلام کا دل اقدس سینہ مبارک سے باہر تھا، وہاں تھا جو چاہے زمزم ہے۔ حضور علیہ السلام کے دل اقدس کی باہر ہونے کے باوجود حیثیت میں حیات پاک اتنی قوی تھی، جسم مبارک کی زندگی اتنی طاقتور تھی کہ دل اقدس وہاں ہے، حضور ان کی باتوں کو سن بھی رہے ہیں اور معاملہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ورنہ کسی کا دل باہر ہو اور اسے کہ تو آنکھیں کھول کے دکھا دے، کسی کا دل باہر ہو اور اسے کو تو کسی کی بات سن کے دکھا دے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے وہ مرتبہ دیا ہے۔ میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں اگر آپ کا ذوق تازہ ہے۔ علماء دیوبند کہتے ہیں، قرآن کریم میں ہے، سورت نمبر 92 سورت والضحیٰ میں ہے، رب العزت فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے پاک پیغمبر، آپ سے آپ کا رب وعدہ کر رہا ہے، آپ کی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر کر کے دکھائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، یہ خیر عربی زبان میں اخیر سے نکلا ہے، کیا معنی؟ سب سے بہتر۔ اس میں تفضیل، سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے اوپر جملہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی بہتری والی زندگی رب آپ کو آخرت کی دے گا۔ سنیں، یہاں دل اقدس نہیں تھا، حضور نے ان کی بات کو سن لیا۔ دل اقدس نہیں تھا، ان کو دیکھ لیا۔ دل اقدس نہیں تھا، اس کے باوجود بھی وہاں کے معلومات حضور کو مل رہی ہیں۔ اب قبر اقدس میں، قبر مبارک میں، روضہ مطہر میں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کے حجرے میں، گنبد خضرا کے سائے میں میرے پاک پیغمبر کا دل اس جسم میں موجود ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دنیا کی زندگی سے بڑھ کے زندگی اللہ کے پیغمبر کو وہاں حاصل ہے۔ اب تو سب کچھ ہے، کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم سے لیا۔ حتیم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے اور چلے یہاں سے۔ خانہ کعبہ کی 2 حیثیتیں، ایک چھت والی، ایک بغیر چھت والی۔ چھت والی خانہ کعبہ جو 4 دیواروں پر مشتمل ہے، خانہ کعبہ کی وہ جگہ جو بغیر چھت والی ہے جسے حتیم کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کعبہ کے اندر سے نہیں گئے، حتیم سے گئے۔ اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غریب امتیوں پر ایک احسان فرمایا کہ اگر میری کسی امتی کے دل میں آئے کہ میں اس جگہ کی زیارت کروں، وہاں 2 نفل پڑھوں، وہاں سے برکت حاصل کروں، جس جگہ سے میرے پاک پیغمبر نے سفر معراج شروع کیا ہے، تو وہ جگہ وہ نہ ہو جہاں صرف بادشاہ آ سکے، ان کے لیے دروازہ کھلے، وہ جگہ وہ ہو جہاں ہر امتی جا سکتا ہے۔ اللہ آپ کو حتیم کے اندر لے کر جائے، یقین مانے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس جگہ آپ کعبے کے سائے میں ٹھہر کر ایک دفعہ وہاں پر موجود ہونا تو بندہ اپنا ہوش ایک بار تو حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ میں کس جگہ ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جو بالکل بیت المعمور کے اوپر ہے، اوپر سے بیت المعمور ہے، بیت المعمور کے بالکل اوپر اللہ کا عرش ہے۔ حدیث پاک میں ہے لو دلیتم بحبل من الارض السفلی لہبط علی اللہ،
یہ ایسی جگہ ہے ایک دوسرے کی سیدھ میں، اگر اوپر سے رسی لٹکائی جائے تو بالکل بیت اللہ تک آ جائے، بالکل سیدھ میں ہے۔ وہ فرشتوں کا کعبہ، یہ انسانوں کا کعبہ، اس جگہ کا وہی حصہ جو بغیر چھت والا ہے، اس سے اللہ کے رسول نے سفر شروع کیا۔ یہاں سے چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے ہیں، ایک ایک جگہ پہ رسول اللہ کو حضرت جبرائیل روک رہے ہیں، ادھر 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 نوافل پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ میں یہ فلاں ہے، یہ طور سینا ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام کا اعتکاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک جگہ سے ہمارا گزر ہوا، صحیح مسلم جلد نمبر 2 کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا، سرخ رنگ کے ٹیلے تھے، سرخ رنگ کے چھوٹے سے ٹیلے تھے، ان ٹیلوں کے ساتھ ایک قبر تھی، مجھے اس کے قریب روکا گیا۔ جب میں رکا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دکھایا، میں نے دیکھا مررت علی موسیٰ، کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ گزر رہا ہوں۔ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، یہ تو کھڑے ہیں، يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اور اپنی قبر میں اللہ کی نماز کو ادا فرما رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ آنکھوں سے دیکھا۔ آگے چلیں، حضور علیہ السلام بیت المقدس گئے ہیں، بیت المقدس میں انبیاء نے حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ کتنی بار، حوالہ دل کی تختی پر نوٹ کر لینا، حضور علیہ السلام نے انبیاء کو بیت المقدس میں 2 بار نماز پڑھائی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات کی جلد نمبر 10 کے باب المرقات باب المعراج میں لکھتے ہیں، نمبر 1 جب حضور علیہ السلام گئے تو صلاۃ استقبالیہ پڑھی گئی، آپ علیہ السلام کا استقبال کے طور پہ۔ نمبر 2 جب حضور آسمانوں سے واپس تشریف لائے پھر صلاۃ الوداعیہ پڑھی گئی، پھر خدا حافظ سیاف کی نماز پڑھی گئی۔ وَنَزَلَ بِهِمْ مَعْهُ مُتَقَدِّمِينَ وَمُتَأَخِّرِينَ وَصَلَّ بِهِمْ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ فَآخَرَ، کہا انبیاء کرام حضور کے کچھ ساتھ، کچھ پہلے، کچھ بعد میں اترے، ان کو جمع کر کے بیت المقدس میں آخری نماز پھر پڑھائی گئی۔ اور اس نماز کی بڑی برکت ہے۔ ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا علی شرح حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اس نماز سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کیا؟ کہا صحابہ کا شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ امام قرآن پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ، امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے پڑھنا ہو جائے گا۔ جماعت کا طرز یہ ہے۔ تو کہا اس کی دلیلیں اور بھی ہیں، ایک دلیل یہ معراج والی نماز میں بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے نماز انبیاء کو پڑھائی ہے، پیچھے انبیاء وہ ہے کسی پر تورات اتری ہے، کسی پر انجیل اتری ہے، کسی پر زبور اتری ہے، کسی پر صحیفے اترے ہیں، لیکن قرآن صرف حضور پہ اترا ہے، باقیوں پہ نہیں اترا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ فاتحہ کے لیے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس آیت کے تحت شیخ التفسیر مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔ وہ فرماتے اللہ کے رسول کو بتایا گیا اے میرے پاک پیغمبر، یہ آپ کا اعزاز ہے، اکرام ہے، احترام ہے، درجہ ہے کہ سورۃ فاتحہ صرف آپ پر اتاری گئی ہے، باقیوں کو نہیں دی گئی۔ پتہ چلا سورۃ فاتحہ قرآن میں اتری، قرآن صرف رسول اللہ کو ملا، تورات میں سورۃ فاتحہ نہیں تھی، انجیل میں نہیں تھی، زبور میں نہیں تھی، صحیفوں میں نہیں تھی۔ تو جب ان میں تھی نہیں، ان انبیاء نے پڑھی نہیں، پڑھی کس نے؟ امام الانبیاء نے، جس پر اتری۔ مقتدی انبیاء ہوں، نماز نہ پڑھے ان کی نماز سورۃ فاتحہ نہ پڑھے ان کی نماز حضور کے پیچھے ہو جاتی ہے، تو حنفیوں کی نماز بھی امام کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کل قیامت میں جس جگہ سے انبیاء کو اجر ملے گا بغیر قرآن پڑھی ہوئی مقتدی والی نماز، اس جگہ سے علماء احناف کو بھی مل جائے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایک چیز کیوں بتا رہا ہوں؟ میری بات کا مطلب کہ حضور علیہ السلام کے ایک ایک کام میں حکمت ہے، وجہ ہے، مقصد ہے۔ میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آج صرف حضور کے آنے پہ لوگ خوشی کرتے ہیں، آنے پہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ دیکھیں کس لیے آئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں کوئی بزرگ سفید ریش، کوئی بوڑھے بزرگ، کوئی مشائخ، کوئی پیر طریقت تشریف لائیں تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں، گھر میں بڑے بھی خوش ہوتے ہیں۔ بچے بھی خوش ہیں، بڑے بھی۔ بچے کیوں خوش ہیں؟ اچھے اچھے کھانے پکیں گے، بہترین کھانا کھائیں گے، ہاں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ ہمیں نصیحت کریں گے تو ہم عمل کریں گے۔ آج ہماری خوشی بچوں والی ہے، حضور آئے ہیں تو ہم نے اچھے اچھے کھانے پکا کر کوئی چیزیں سجا لی ہیں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگا سونا آیا ہے تو سج گئے نے گلیاں تے بازار۔ تو میں نے کہا بھائی گلیاں بازار اپنی جگہ، پاک پیغمبر سجانے لوگوں کے دلوں کو آئے تھے۔
یار مسجد کی بات کرتا، مدرسے کی بات کرتا، درسگاہ کی بات کرتا، خانقاہ کی بات کرتا، یہ سجیے تو میں مانتا مقصد احمد مصطفیٰ پورا ہے، تو گلیاں اور بازار کی بات کر رہا ہے۔ گلیاں اور بازار تو شادی میں سج جاتے ہیں، گلیاں اور بازار تو مہندی کے فنکشن میں سج جاتے ہیں، گلیاں اور بازار تو کسی اور فنکشن میں سج جاتے ہیں۔ کیا میرے پاک پیغمبر کا آنا نعوذ باللہ ان چیزوں کے برابر ہے؟ تو حضور آئے تھے اپنے ہمارے دلوں کو سجانے کے لیے، دلوں کو خوش رکھنے کے لیے، اور دل کو اللہ سے لگانے کے لیے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے ایسے نہیں فرمایا تھا نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، کہا ہمارے پاک پیغمبر نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے بندوں کے رب کی غلامی پہ لگانے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَخْرُجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھرتی پر، اس زمین پر، اس کرۂ ارض پر تشریف لائے ہیں۔ ان مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم کفر و شرک کے اندھیروں کو چھوڑ کے دین اسلام کی روشنیوں میں آ جائیں، اور یہی بات پاک پیغمبر نے سمجھائی ہے، اور سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے بات فرمائی تو پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، فرمایا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا۔ یہ نہیں فرمایا کلمہ پڑھ لو، ڈائریکٹ نہیں فرمایا، بلکہ لوگوں سے پوچھا کہ میں تم میں کیسا ہوں۔ میرے 40 سال کے شب و روز، لیل و نہار آپ نے زندگی کے دیکھیں، اتار چڑھاؤ دیکھیں، گرمی سردی دیکھیں، دن رات دیکھیں، مجھے بتاؤ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے تو کئی بار آزما کے دیکھا، آپ کو سراپا سچا پایا۔ حضور پاک کی سچائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نبوت میں سب سے بڑی پہلی دلیل ہے۔ اس لیے انسانیت کو اور ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کی سچائی پیش کرنی چاہیے۔ یہ مقصد احمد مصطفیٰ ہے۔ میں کاروبار میں جھوٹ بولوں، ماں باپ سے جھوٹ بولوں، بہن بھائی سے جھوٹ بولوں، بیوی بچوں سے جھوٹ بولوں، دوستوں سے جھوٹ بولوں، سارا دن جھوٹ کے گردان چلاؤں، اور میں کہوں میں عاشق ہوں، اللہ کی قسم میں عاشق نہیں ہوں، میں عشق مصطفیٰ پہ دبا ہوں۔ میرا عشق کامل تب ہے جس وقت میرے اندر وہ چیزیں آئیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات، عشق کا دعویٰ صرف زبان سے ہے۔ سنیں، عاشق صرف زبانی بات نہیں کرتا، اس کا عمل بتاتا ہے یہ بندہ کس کو پیار کرنے والا ہے، اس کا عمل بتاتا ہے اس کا تعلق کس سے ہے۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے اپنی ذات پیش کی، اور حضور کی ذات میں صدق و امانت کتنا تھا۔ یہ جو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اس کی شرح اٹھائیں۔ جب یہ 100 خاندانوں کے ایک بندے نے، 100 کافروں نے حضور علیہ السلام کے گھر کا یہ جو گھیرا لگا کر محاصرہ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کو مارنے آئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت علی کو بلا کر کیا فرماتے ہیں؟ علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ کیوں؟ لوگوں کو امانتیں واپس کر کے آنا۔ یہ امانتیں انہی کے باپ داداؤں کی تھی جو باہر ٹھہرے ہوئے تھے، یہ انہی کی امانتیں تھی، کسی اور کی نہیں تھی۔ اس سے سمجھ آیا کہ یہ لوگ جو مارنے پہ رسول اللہ کے در پہ ہیں، ان کی امانت کا محافظ بھی اللہ کے رسول ہے۔ اچھا، وہ امانتیں کیا تھی؟ وہ سونے اور چاندے کی ڈھیر تھے۔ وہ کتنے تھے؟ میں نے اپنی فقہ میں، اپنے مسلک میں، اپنی کتب میں اس کی مقدار نہیں پڑھی، وہ کتنے تھے۔ ایک ہمارے استاد محترم تھے حضرت محمد عظیم مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کی ایک جج سے دوستی تھی، وہ ڈائریکٹ برٹش سے پڑھ کے آیا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے مطابق کوئی، آپ نے اپنی تعلیم میں کوئی مغربیت میں پڑھا ہو، ان امانتوں کی مقدار کتنی تھی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا ہوا تھا؟ اس نے کہا جی ہماری تعلیم میں اس کی مقدار کوئی 26 ساڑھے 26 من سونے اور چاندی کی مقدار آتی ہے۔ من ہوگی، تولوں اور کلو کی بات نہیں کر رہا، اتنا سونا اور چاندی، اور دیانت علی پر قربان جائیں، حضرت علی المرتضیٰ کی امانت داری پر قربان جائیں۔ جو کی روٹی کھا کر علی نے اس منو سونے کا پہرا دیا ہے، مجال کے ایک رتی وہاں سے اٹھا لی۔ اسے صداقت اور امانت کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں امانت داری۔ تو حضور علیہ السلام کے آنے کے مقاصد میں ایک مقصد تو یہ بھی شامل تھا کہ ہمیں اپنی ذات ایسی پیش کرنی چاہیے جس ذات پہ کوئی حرف نہ ہو۔ جب لوگوں نے کہہ دیا آپ سچے ہیں، ہم نے آپ کو سراپا سچا پایا، پھر حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مان لو، وحدانیت کو مان لو، خدا کو وحدہ لا شریک مانو، توحید ذات کی بھی مانو، توحید صفات کی بھی مانو۔ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، رب العزت کی صفات جیسے کسی غیر اللہ میں صفات نہیں ہے۔ آپ اپنی توحید کے عقیدے کو مضبوط رکھو، کیوں؟ توحید بنیاد ہے،
اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے، عقیدہ توحید میں خلل ہے پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بنیاد توحید تھی، حضور علیہ السلام نے پھر توحید و سنت کی دعوت دی ہے، اس کے بعد معاملہ چلا ہے۔ تو سب سے پہلے اعتراض کس نے کیا ہے؟ جس کا پتھر اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے گیا ہے وہ عبد العزیٰ بن عبد المطلب ابو لہب ہے، حضور علیہ السلام کا سگا چچا ہے۔ گھر سے مخالفت اٹھی ہے، اسی نے مخالفت شروع کی ہے، اور یہ وہ تھا جس نے پیدائش پہ خوشی منائی تھی، جس نے سویبہ باندی کو آزاد کیا تھا، اعتقتو کی کہہ کر اس کو آزادی کی نعمت دی تھی۔ یہ آج مارنے پر آ رہا ہے، کیوں؟ اس نے خوشی کی تھی بھتیجے کے پیدا ہونے پہ، اور اس کو دکھ لگا ہے حضور پاک علیہ السلام کی سچائی کے اعلان پر۔ تو اس سے پتہ چلا خالی خوشی منانے کی بات نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے کی بات ہے۔ دیکھو ابو لہب اور ابو جہل اور ابو بکر کتنا فرق ہے، یہ دونوں عمر میں بھی بڑے ہیں، تجربے میں بھی بڑے تھے۔ حضرت ابو بکر عمر میں بھی چھوٹے ہیں ان سے، تجربے میں بھی چھوٹے ہیں، لیکن ابو بکر نے صرف خوشی منانے پر اکتفا نہیں کیا، ابو بکر نے تعلیمات اپنانے کی بات کی ہے، ابو بکر نے احکامات اپنانے کی بات کی ہے، ابو بکر نے تن من دھن لٹانے کی بات کی ہے۔ آج دنیا ابو بکر کو سلام پیش کرتی ہے، ابو لہب اور ابو جہل کا نام ہی نہیں ہے۔ اس دھرتی پہ کوئی ڈھونڈو ذرا ابو جہل کی اولاد، اس دھرتی پہ ڈھونڈے ابو لہب کی اولاد، رب نے ابتر بنا کے رکھ دیا ہے، نسلیں نہیں چل سکی، اور ابو بکر کی نسل کا قیامت رہے گی۔ کیوں؟ اس نے تعلیمات اپنائی ہیں، اس نے مقصد پر نظر کی ہے۔ کسی بڑے کے مقصد کو دیکھا جاتا ہے، عام معاملات کو نہیں دیکھا جاتا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میلاد، پیغمبر علیہ السلام کے میلاد کا دنیا میں کوئی کافر ہی منکر نہیں ہے۔ کیوں؟ میلاد کا معنی پیدائش، میلاد کا معنی ڈیلیوری، میلاد کا معنی پیدا ہونا، میلاد کا معنی ولادت۔ ولادت کے تو سب قائل ہیں۔ یہ جو مکہ کے کافر اللہ کے رسول سے لڑتے تھے، اگر حضور کی پیدائش اور میلاد اور ولادت نہ مانتے تو لڑتے، انہیں پتہ ہے میلاد ہے تو اس کے بعد مان رہے۔ تو خالی میلاد پہ بات نہیں ہے، مقصد میلاد پہ بات ہے۔ خالی میلاد کی بات نہیں ہے، مشن میلاد کی بات ہے۔ خالی میلاد کی بات نہیں ہے، وجہ میلاد کی بات ہے کہ پیدائش ہوئی کیوں ہے، کس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی پر تشریف لائے ہیں۔ اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، حضور علیہ السلام آئے ہیں رب العزت کے دین کو پھیلانے، بتانے، سنانے کے لیے۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پھیلانا شروع فرمایا تو اس وقت اللہ نے دین کی نسبت حضور کی ذات کی طرف کی، اور حضور علیہ السلام نے اس دین پر صحابہ اور اہل بیت کو چلایا، اتنا سمجھایا کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے جانے لگے، وہ دین جو دین محمد تھا وہ دین صحابہ میں آ چکا تھا، صحابہ سے اس کی نسبت جڑ چکی تھی۔ دونوں قرآن کریم کی آیت ہے۔ سورت کافرون اٹھائیں، لکم دینکم ولی دین، شروع کی صورت ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے اعلان کرایا گیا، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ حضور علیہ السلام کی ذات شروع میں تنہا تھی، پھر صحابہ آئے ہیں، پھر 23 سال میں یہ جو ہے نا نزول قرآن پورا ہوا ہے، جب تکمیل ہو رہی تھی۔ اب دینی کی بات نہیں ہے، صرف دین نبوت۔ اب کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ 9 ذی الحجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سن 11 ہجری ہے، یہ سن 10 ہجری ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، یوم العرفہ ہے، میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اٹھنی پر ہے، اور جبرائیل یہ آیت لے کر پہنچ جاتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج رب العالمین یہ اعلان فرما رہے ہیں، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر میں نے اپنی نعمت کو اتمام کر کے پورا کر لیا۔ ورضیت لکم، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے پسند کیا ہے الاسلام دینی۔ ورضیت لکم الاسلام دینی کیا معنی؟ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو اس سے ایک جملہ آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا۔ یہ تو دین محمد تھا، اب دینکم پرولر اور جمع مخاطب کا صیغہ ہے، اب ان سب کا دین۔ جی کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرما دیا، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ محترم امام مالک کی روایت ہے کہ لوگو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اس پر جب تک مضبوط رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کو مضبوط سے پکڑو۔
तरक्तु फीकुम, तुम में छोड़ के जा रहा हूं। जो फरमाया गया था कि तुम में छोड़ के जा रहा हूं, उससे मुराद सहाबा की जात है, उससे मुराद सहाबा की जमात है। तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं, तो जो उनके अंदर छोड़ा उन्हीं के दीन की तरफ रब ने निस्बत करके कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। पता चला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन मोहम्मद लेकर आए वो पढ़ाया, समझाया, बताया, सुनाया। अब वो दीन सहाबा बन के उम्मत के लिए काबिल अमल बन चुका है। अब उम्मत के लिए एक नक्शा, एक रोल मॉडल बन के सामने आ गया। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें। अच्छा, दीन में एक एक चीज़ है, फिर एक एक मामले के मकसद मौजूद है। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखा अपनी तालीमात में कि सिर्फ मेरी ज़ात के लिए, मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए दीन का मसला आया तो ठोक बजाकर उसको नाफिज किया जैसे नाफिज करने का हक हो। सूद को ले लें, जब सूद को हराम किया गया, सूद के ऊपर लानत की गई, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह कारोबार को हलाल और सूद को हराम करता है, ये आयत उतरी। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये हुक्म आया कि अगर सूद को नहीं छोड़ते अल्लाह के रसूल के खिलाफ ऐलान जंग कर लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने ईमान वालों का नाम लेकर फरमाया आपने सूद नहीं खाना, आपने सूद नहीं लेना। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, अब जो सूदी कर्जा तुमने लेना है अपने लोगों को माफ कर दो, उससे कोई नहीं लेना, हराम होता है। ये जब आयत उतरी तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के सुनाई। अभी बताना बाकी था, हजरत अब्बास हुजूर पाक के चचा है, सहाबी रसूल है, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा इतना 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 पैसा सूद का लेना बाकी है। अगर उसका मीज़ान और कैलकुलेशन की जाए ना आज के दौर की, करोड़ों पाकिस्तानी रुपयों के बराबर बनता है, कोई 2 करोड़ के लगभग का मिकदार बनती थी। कहा मेरे इतने पैसे रहते हैं, ये मैं ले लूँ, एक दिन की मोहलत मुझे दे दे, मैं आपके कदमों में लाकर ढेर कर दूंगा, आप गरीबों के चूल्हे जलाने के लिए दे देना, मुझे 1 रुपया न देना। फरमाया मेरे चचा अब जब अल्लाह ने कह दिया तो अब सूद नहीं लेंगे। या रसूलल्लाह इतनी बड़ी रकम है, या रसूलल्लाह मेरा इतना सूदी कर्जा है, मैं नहीं लूंगा अपनी ज़ात के लिए, आप मुझे 1 दिन की मोहलत दे दें। क़ाम रसूलुल्लाह फ़ीना ख़तीबा, साहबा फरमाते अल्लाह के रसूल ने जवाब न दिया, खड़े हो गए और ऐलान फरमाया लोगों मैं सूद को हदर कर रहा हूँ, हराम कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूं, ताहता कदमी, अपने पांव के नीचे देखकर खत्म कर रहा हूं, और सबसे पहले अपनी फैमिली में अब्बास के सूद को खत्म कर रहा हूं। मचाल के कहीं कोई बात हुई हो, इस तरह अल्लाह के रसूल ने हुक्म नाफिज फरमाया, जैसे नाफिज करने का हक को एक टेढ़ी माल की वहां से नहीं ली। ये तालीमात पैगंबर में शामिल है। और आज हम सूद लेने पर पता नहीं क्या से क्या अपनी जिंदगियां गुजार देते। आजकल अजीब रविश चल पड़ी है, सूद को प्रॉफिट कहते हैं। ये प्रॉफिट है, फायदा है, मुनाफा है। मैंने कहा कुत्ते के गोश्त पे बकरे का लेबल लगा लो तो हलाल थोड़ी हो जाएगा, गधे के गोश्त पे गाय का लेबल लगा लो हलाल हो जाएगा, आप पेशाब के ऊपर जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा लिख दें वो जायज हो जाएगा। तो 100 से प्रॉफिट आप कहते रहे, सूद है। और मैं एक समझाने के लिए बात करता हूँ, शैतान पता नहीं नई नई पटियां पढ़ाता है। इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, कुरान कहते हैं कि शैतान अपने यारों से अपनी बातें समझाता है उनको। एक शख्स मुझे कहने लगा मौलवी साहब बड़े बड़े गरीबों का घर है, बड़ी बड़ी बेवाएं रहती हैं, उनके घरों में चूल्हे नहीं जलते, उनकी फिक्र कौन करेगा। मैंने इतने लाख रुपया सूद रखने का इरादा किया है, सूद पे बैंक में रखूंगा, मंथली मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं उन्हीं को जाकर दूंगा। मैंने कहा भाई ये तो हराम है, ये हलाल नहीं है। नहीं मौलवी साहब मेहनत से कमाया जाएगा, वो बेचारे उस पर तिजारत करेंगे, काम करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा, बिजनेस करेंगे, फिर मिलेगा। मैंने कहा हराम तरीके से हलाल काम की इमदाद नहीं की जा सकती। बेवाओं को देना, यतामा मसाकिन को देना तो अपने असल माल से दे, अमाउंट से दे, रासुल माल से दे, प्रॉफिट से क्या देते उसे समझ नहीं। कहते नहीं खून पसीने की कमाई होगी। फिर मैंने उसे दूसरे तरीके से समझाया। मैंने कहा अगर एक जिस्म फरोशी के अड्डे पे बैठी एक तवाइफा लोगों को अपने साथ फिजिकल रिलेशन, जिस्मानी ताल्लुक की दावत देती है, तो वो भी तो कहती है मेरे खून पसीने की कमाई है, वो भी तो कहती है मुझे तकलीफ हुई है, मैंने भी मेहनतें की हैं, मैंने अपना बंदा बाकायदा ढूंढा है और फिर कोई मेहनत कर करके मुझे माल मिला है, उसके माल से आप कुछ लेने के लिए तैयार होंगे। ये कैसी एग्जाम्पल है। मैंने कहा ये कैसा मसला है, हराम काम को हराम से ही समझाया जाएगा ना। अब हराम को मैं बैतुल्लाह से समझाऊंगा,
اور خدا کے بندے آپ نے کیا اپنے دماغ کو لگا لیا. تو اس طرح یہ چیزیں یہ یاد رکھیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد میں یہ بات شامل ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی تو حلال کمانا چاہیے نا. ہم حلال کے طریقے سے, حرام کا ایک لقمہ اندر چلا جائے 40 دن نمازیں متاثر ہو جاتی ہیں, نمازیں متاثر ہو جاتی ہیں. تو چہ جائے کہ جو حرام میں پلے بڑھے کھائے پیے کہاں جائے گا معاملہ, کہاں تک پہنچے گا. اور میرے دوستو, حضور علیہ السلام نے عمل بھی ٹھیک کرائے ہیں, عقائد بھی, ہمارے نظریات بھی ٹھیک کرائے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز میں, مسائل میں, فضائل میں, دلائل میں سب کچھ سمجھایا. ایک ایک جگہ مقاصد آمد مصطفیٰ شامل ہے. ہم صرف آمد مصطفیٰ کی خوشی کی بات تو کرتے ہیں, مقصد کو بھول جاتے ہیں. یہ تو وہی بات ہے, کوئی کہے وضو بڑی اچھی عبادت ہے, وضو بہت بڑی چیز ہے, وضو سے سستی ختم ہو جاتی ہے, وضو سے یہ ملتے ہیں, وضو سے, وضو کرے گھر کو بھاگ جائے. تو ہم کہیں گے بابا وضو تو ذریعہ ہے, تو وضو کر کے گھر بھاگ گیا, وضو کے بعد نماز بھی پڑھنی ہے نا. خالی وضو کر کے تو ماشاءاللہ وضو ہو گیا ہے, وضو ہو گیا, اب وضو کے بعد گھر بھاگ جاؤ گے, یوں نہیں ہے. آپ آمد کی خوشی, آمد کی خوشی, آمد کی خوشی کر رہے ہیں. حضور کی آمد کس لیے ہوئی ہے یہ آپ بھول گئے. تو یہ تو وہی, آپ وضو کر کے گھر چلے جائیں. اور خدا کے بندے, وضو مقصود نہیں ہے, وضو ذریعہ ہے, نماز مقصود ہے. وضو سبب ہے, نماز اصل ہے. وضو وجہ ہے, نماز کے لیے. تو ایسے آمد وجہ ہے مقاصد کے لیے, آمد وجہ ہے احکامات کے لیے, آمد وجہ ہے رسول اللہ کے فرامین کے لیے. ہم فرامین کو بھول گئے, وجوہات کو بھول گئے, بس صرف آمد کی خوشی کی فائدہ. اور سنیں, ہمیں وہ چیزوں پر, ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے جس پر حضور علیہ السلام کے صحابہ نے نظر رکھی ہے. جو ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہمیں وہ لینی چاہیے. حضور علیہ السلام کے صحابہ نے ہر کام میں حضور علیہ السلام کی اتباع کو سامنے رکھا, حضور کے احکام کو سامنے رکھا. یہ نہیں دیکھا اس سے میری شادی بیاہ متاثر ہوگی, ہو جائے نا. سب سے زیادہ دین آج کل شادیوں میں ٹوٹتا ہے. یہ گھروں میں ڈانس, باہر ڈانس, فلاں جگہ. کوئی کہے بھئی یہ گانے بجانے چھوڑ دیں, کہیں گے شادی خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے. اب شادی کو ایسے کریں جیسے کوئی قضیہ ہو گیا ہو, جیسے کوئی وفات ہو گئی ہو. بھائی اسلام کوئی وہ دین نہیں ہے کہ ایسے اوپر سے آ گیا. اسلام نے خوشی کے بھی احکام دیے ہیں اور غمی کے بھی احکام دیے. ایک شادی میں, ایک جگہ پرانی بات کر رہا ہوں, ایک جگہ بات چلی تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ شادی میں ڈھول بجانا اور گانا گانا عورتوں کا جائز ہے, حدیث پاک میں ہے. 4 5 6 بندے اس کے ساتھ مل گئے. میں نے اسے کہا بھائی وہ حدیث ہم نے پڑھی ہے, پڑھائی بھی ہے, سنی سنائی بھی ہے, اور امتحان بھی دیا اور اس میں پاس بھی ہے. مشکات کی کس جگہ ہے, کس کتاب میں ہے, کتاب النکاح کے کس باب میں ہے, مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. تو کچھ بھی نہ کر, صرف اس حدیث کو پورا پڑھ دے. چپ. میں نے کہا ذرا پورا پڑھ دے, کیا حدیث تھی, کون سا گانا تھا, گانے کے لفظ میں سناؤں. میں نے کہا مجھے پتہ ہے کون سا تھا. گانا گانے والیاں کون تھی وہ بھی پتہ ہے. تو یہ کیوں کہتا ہے گانا جائز ہے, ڈھول جائز ہے, بات پوری کیوں نہیں کرتا. اور کبھی بات وہ پوری نہیں کرے گا, کیوں, اس نے صرف اپنا مطلب نکالنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ افرا بنت معوذ رضی اللہ عنہما کی شادی میں آئے. معوذ کون ہے؟ معاذ اور معوذ دونوں بھائی, ابو جہل کے قاتل. ان کی بیٹی تھی حضرت افرا, ان کی شادی تھی. حضرت معوذ اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے, ابو جہل کو قتل کرتے لوگ کہتے تو معصوم بچے تھے. بچے کیسے تھے؟ ان کی تو بچی ہے سیدہ افرا. بچے سے مراد بڑوں سے چھوٹے تھے, لیکن ماشاءاللہ تگڑے جوان تھے. ان کی شہادت ہو گئی. ان کی بچی کی شادی تھی, شہید کی بیٹی کی شادی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں, جب حضور علیہ السلام پہنچے ہیں, فجعل جویریات یندبنا بالدف. حدیث پاک میں ہے چھوٹی بچیاں, نابالغ بچیاں, جویریات, نساء نہیں, بڑی عمر کی عورتیں نہیں, چھوٹی نابالغ بچیاں. یہ آئی یندبنا بالدف, دف بجا رہی تھی. دف اور ڈھول میں زمین آسمان کا فرق ہے. جس نے دف اور ڈھول کا فرق نہیں سمجھا وہ بھی شادی پر ڈھول کا فتویٰ دیتا ہے. برتن کے, چلو برتن کو چھوڑیں, جو ڈھول ہے نا اس کے دونوں طرف سے چمڑا ہے, دونوں طرف سے آواز نکلتی ہے, یہ حرام ہے, یہ شیطان کی آواز ہے. وہ جو دف ہے نا وہ ایک طرف سے برتن ہوتے ہیں, اوپر سے ایک طرف سے چمڑا ہوتے ہیں, اور اس کو کسی طرز پہ بجایا جاتا ہے. میں نے طائف کی وادی شفا میں اپنی آنکھوں سے دف دیکھا ہے. میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں بات چل رہی تھی تو میں آپ کو دف دکھاتا ذرا کہ دف کہتے کسے. تو یہ ایک ہی طرف سے ہوتے, چھوٹی بچیاں بجاتی ہیں, وہ بجا رہی تھی اور گانا گا رہی تھی. وہ گانا کیا تھا؟ میں نے کہا ذرا گانا تو سناؤ, جسے تم گانا کہتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ پتہ ہے کیا ہے؟
وہ کچھ اشعار تھے اس نظم کے جو اپنے والد کو یاد کرنے کے لیے کہ ہمارے والد بدر میں شہید ہوئے تھے. حدیث پاک میں وہ ان کے لیے کہہ رہی تھی. وہ کیا تھا؟ وہ لفظ کہتے ہوئے کہا من قتل آبائہن فی یوم بدر. یہ پڑھ رہی ہیں کہ وہ ان کے ابو جو شہید ہوئے تھے بدر کے دن، آج وہ ہوتے تو اپنی بیٹی کی خوشی دیکھتے. انا للہ، اس کو گانا بنا دیا لوگوں نے، اس لفظ کو گانا بنا. اچھا اس میں بھی غلطی کی چھوٹی بچیوں نے، تو حضور علیہ السلام نے غلطی روک دی. وہ غلطی کیا تھی؟ ایک بچی نے جملہ کہتے ہوئے فی البدی ایک جملہ کہا فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے پاس وہ نبی ہیں جو عالم الغیب ہیں، کل کی خبریں جانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا دعی ہذہ وقولی کما کنت تقولین، بیٹی یہ جملہ نہ کہو، وہی لفظ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی. اللہ کے رسول نے وہاں روک دیا. تو اس کا معنی کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، یہ تعلیم بھی حضور نے دی ہے. کس نے کہنا ہے کس نے نہیں کی، یہ بھی تعلیم دی ہے. وہ دف کس طرح کا بجانا ہے کس طرح کا نہیں، یہ بھی تعلیم دی ہے. اور ان کو پتہ نہیں، نوجوان اور جوان لڑکیوں پر فٹ کرتے ہیں. یہ تو نابالغ بچیاں دف بجائیں تو آج بھی جائز ہے، ہم کہاں منع کرتے. لیکن ہم نے مقصد کو چھوڑ دیا، دو لفظوں کو لے لیا اور اپنا پورا کام خراب کر کے بیٹھ گئے. میرے دوستو اس لیے بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں مقصد پر غور کرنا چاہیے. ہمارے نبی کیوں آئے ہیں؟ ہمارے نبی ہمیں سمجھانے آئے ہیں. اور آج ہم پیغمبر کی سنتوں کے مخالف بن کے اٹھیں، اپنے عقیدے میں اپنے عمل میں بدعت لائیں، اپنے عقیدے اور اپنے عمل میں خلاف سنت کام لائیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر فرمائے تشریف فرما ہوں گے. کچھ لوگ آئیں گے جو بظاہر شکلیں ان کی نیک لوگوں کی لگیں گی، اور جب قریب آئیں گے تو حضور فرمائیں گے تو اپنے نہیں لگتے. تو فرشتے درمیان میں آئیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو یہ اطلاع نہیں ملی، انہوں نے آپ کے بعد تو بدعات کی تھی. آپ علیہ السلام فرمائیں گے اچھا سحقن لمن غیر بعدی، دفع کر دو، دور ہٹا دو ان کو مجھ سے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل کے رکھ دیا. تو ہمیں تو کچھ دین وہی عمل کرنا چاہیے تھا جو ملا ہے، الٹا ہم دین کو بدل کے رکھ رہے ہیں. میرے دوستو نہ دین کو تبدیل کریں، نہ دین میں اضافہ کریں، نہ دین میں ترمیم کریں، نہ دین میں کمی بیشی کریں، بلکہ وہی اوریجنل دین پہ عمل کریں جو حضور پاک ہمیں دے کر گئے. تو اس بنیاد پر کہوں گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو دیکھیں تاکہ ہم بھی کامیاب ہوں اور ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، گناہ کس سے نہیں ہوتے، خطائیں کس سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ سے معافی مانگ کر تو معاف کرا لو. معافی یہاں موقع ملے یہاں معافی مانگو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر اور در تک اللہ تمہیں پہنچا دے تو وہاں معافی مانگو. میں ادھر معافی کی ایک وجہ سناتا ہوں. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. میں مدینہ منورہ میں تھا، ان کے سلسلے کے ایک بزرگ مجھے ملے، مجھے فرمان لگے آپ روضہ رسول پر صلاۃ والسلام پڑھنے جاتے ہیں، کون کون سے کام کرتے ہیں جو شریعت میں ہے کہ حضور کے روضے پہ ٹھہر کے کیا کیا کام کرو میں نے سنا دیے. حدیث پاک میں ہے حضور پاک علیہ السلام کو سلام کرو، ساتھ صحابہ کرام کو سلام کریں گے، آداب میں شامل ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں گے یا رسول اللہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ گناہ گار ہوں اللہ سے معافی مانگ کے آپ کے پاس آ جائیں، آپ بھی اللہ سے فرما دیں کہ ان کو معافی ملے تو ان کو معافی مل جائے گی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر گناہ گار آدمی اپنی جانوں پہ ظلم کر لے، جاؤک حضور کے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ، خود اللہ سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پیغمبر بھی اس کی اللہ کو سفارش کر دے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رب دو انعام دے گا، پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا، اگلی زندگی پر رحمت کرے گا. سورۃ نساء آیت نمبر 64. تو کہا میں نے کہا تیسرا کام یہ کریں گے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، ہم دور سے آئے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکے ہیں، اب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے کہ آپ اللہ کی خدمت اللہ پاک کے دربار میں عرض کریں میرا امتی معافی مانگتے تو ہمیں معافی مل جانی ہے. یہ معافی کے دو طریقے ہیں، خود بھی مانگو، نبی سے بھی اس کی بات کرا دو، تو یہ بھی کہیں گے. انہوں نے کہا جی بہت اچھا آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ایک کام اور ہے جو حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے. میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ اللہ پاک جن کو لے گیا ہے اور ایک دفعہ آپ سب کو لے جائے، یہ کام ضرور ذہن میں رکھنا. وہ کیا؟ وہ کہنے لگے جب حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ حضور علیہ السلام کے روزے پہ آتے، سننے والی بات ہے،
صلاۃ و سلام پڑھتے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں السلام علیکہ ایھا النبی یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ روزے پہ پڑھنا جائز ہے. روزہ اقدس پہ یہ پڑھ جاتے. اس کے بعد جن لوگوں نے صلاۃ و سلام دیے ہوتے ان کے سلام پیش کرتے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، کوئی درود پاک ہے، وہ سارا خدمت میں پیش کر کے معافی کی درخواست کراتے کہ اللہ پاک سے آپ فرما دیں رب آپ اپنے اس مخلوق پر رحمت کر دے. پھر ایک کام اور کرتے، وہ کیا؟ وہ حدیث پاک پڑھتے جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق چچا حضرت ابو طالب، حضرت علی المرتضیٰ کے ابا جی، ان کے پاس حضور علیہ السلام آخر میں گئے تھے نا، اور فرمایا تھا میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میرے کان میں پڑھ لے، میں ایک گواہ تیرے ایمان کا کافی ہوں. لیکن قسمت تو کہا یہ حدیث پڑھتے حضرت لاہوری اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں. صادق کا معنی سچائی آپ پہ ختم ہے، امین کا معنی امانت کی انتہا ہے آپ پر. میں اب کلمہ پڑھ رہا ہوں ایمان کی گواہی کے لیے، اور وہ ایمان کی گواہی آپ کو بطور امانت دے رہا ہوں، اپنے ایمان کی امانت آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. میزان عدل جب قیامت میں لگے، وزن عمل میں اعمال تلنے کی باری آئے، اور میرا اللہ مجھ سے سوال کرے کہ احمد علی مومن ہے تو اپنے کلمے کی دلیل دے، تو میں آپ کے پاس اس وقت آؤں گا اور یہ امت ہی آپ سے درخواست کر کے یہی کلمہ لے کر اللہ کے دربار میں آپ کو بطور گواہ پیش کرے گا. یا رسول اللہ آپ امین ہیں، آپ نے کفار کی امانتیں اپنے پاس سنبھال کے پہرا دیا تھا، میں تو ایک مسلمان اور آپ کا ادنا غلام ہوں، میری کلمے کی امانت آپ وصول کر لیں، کل قیامت میں جب مجھے ضرورت ہو مجھے عطا فرمانا. اور پھر حضرت لاہوری کلمہ پڑھتے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، بڑا سامنے ہو تو نام نہیں لیا جاتا، کہا جاتا ہے آپ. تو حضرت لاہوری کہتے وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کلمہ پڑھ کے کسی چیز کسی کو امانت دو تو شریعت کہتی ہے کم از کم اس پہ کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ کتنے ہونے چاہیے؟ اور قربان جائے اللہ کی ذات پر، رب العزت نے یہ گواہی اسی روزے میں پوری کر دی ہے، اسی روزے اقدس میں پوری کر دی ہے. تو کہاں وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ان کی خدمت میں بطور گواہی کی بات کرنا، کل قیامت میں رب العزت کی دربار اور وزن عمل پہ جس کے ایمان کی گواہی رسول اللہ کی زبان اقدس سے آئے اور جس کے کلمے کی گواہی حضرت ابو بکر و عمر کے ہاتھوں آئے، اسے جنت جانے سے کوئی نہیں روک. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز میں نے اس بندے کو شکریہ ادا کیا، میں نے کہا یار آپ نے ہمیں کیا سمجھا دیا. یہ زندگی میں پہلی بار 2014 کے عمرے کی بات کر رہا ہوں، یہ پہلا عمرہ تھا میری زندگی کا، میں نے یہی کام وہاں کیا، اور آپ کی خدمت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ موقع عطا فرمائے تو اس فضیلت کو کبھی نہ چھوڑنا. اور ایک کام مکہ مکرمہ کا بھی ذہن میں رکھیں. مکہ مکرمہ، مدینہ پاک تو حضور کی سلام کے لیے حاضری ہوتی ہے نا، حج عمرہ جتنا ہے نا وہ مکہ اور مکہ کی مضافات میں ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں بیت اللہ، حجر اسود، حتیم، مقام ابراہیم، چاہ زمزم، صفا، مروہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے کے سارے مکہ اور مکہ کے مضافات میں. حج اور عمرہ یہی ہے. مدینہ منورہ میں حج اور عمرے کا 1% بھی تعلق نہیں ہے. تو مدینہ کیوں جاتے ہیں؟ سرکار کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے. اور ایک جملہ مزید کہوں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں عقیدت پر اجران کو چھوڑ کے اجرن ہم لیتے ہیں. اب اس کی تشریح پیش کر رہا ہوں. فرماتے تھے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز کا ثواب، بولیے تھک گئے آپ، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، اور حضور علیہ السلام کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000. اچھا اس پر بھی ایک بات آپ کو سمجھاؤں. کچھ لوگ کہتے ہیں 1,000 کا ثواب ملتا ہے، حدیث میں 1,000 بھی ہے 50,000 بھی ہے، دونوں ہیں. حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ ایک بار میں مدینہ پاک جا رہا تھا مکہ مکرمہ سے، تو ایک شخص مجھے ملا، انہوں نے کہا تم دیوبندی کہتے ہو حضور علیہ السلام کی مسجد میں ثواب ملتا ہے 50,000، صحیح حدیث میں 1,000 ملتا ہے، وہ جو 50,000 ہے وہ ضعیف حدیث ہے.
تو حضرت اکاڑی فرماتے اب میں سمجھتا تھا کہ عقیدے کی بات تو نہیں ہے کہ صحیح اور ضعیف کا اس پہ بحث ہو. تو کہتے میں نے سمجھانے کی کوشش کی, اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا, وہ ویسے اوپر کی منزل اس کی خالی تھی. تو انہوں نے اسے کہا کہ یار ایک دعا کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی دعا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ اس کو صحیح حدیث والا ثواب دے دے, مجھے ضعیف حدیث والا ثواب ایک ہی ملے نا. تو وہ آمین نہیں کہتا تھا اس پر. تو حضور علیہ السلام کی مسجد میں کتنا ثواب ہے؟ 50,000. تو حضرت مولانا شیخ الہند فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کی اپنے پاک نبی سے محبت دیکھیں, اس امت کی اپنے نبی سے پیار کی جھلک کو دیکھیں. یہ 1,00,000 نماز کو قربان کر کے آدھا ثواب لیتے ہیں, لیکن حضور کے سلام کے لیے آ جاتے ہیں. حالانکہ زیادہ ثواب تو وہاں ہے, اس کو چھوڑ جاتے ہیں. میں مدینہ منورہ جا رہا تھا, مکہ مکرمہ کی بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ بھائی حبیب تھے, اللہ ان کو جزائے خیر فرمائے. میں صفا مروہ سے بوابۃ القریش پہ تھا. ان نے مجھے کال کی کہ مفتی صاحب ذرا آئے نا. ہمارا جہاں گروپ بیٹھا تھا نا, وہاں ان کو ایک بندہ سمجھا رہا تھا. وہ سمجھا نہیں رہا تھا, ایمان پہ رندہ چلانے آیا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا کون ہے. آپ آئے نا, کہتے ہیں ایک بندے سے ملاقات ہے. میں وہاں گیا تو وہ ان کو لگا ہوا تھا, مدینہ پاک جا رہے ہو؟ جی جا رہے ہو. نا جاؤ, لیکن وہ طریقہ بدل رہے ہیں. کہتے ہیں آپ مدینہ جا رہے ہیں؟ جی مدینہ جا. کیا نہیں ہے؟ ہاں جزاک اللہ. کیا کس چیز کی نیت کر رہے ہو؟ صاحب نے کہا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کی نیت سے, حضور کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, اللہ کے بندے سادے بندے کو صحیح نیت کرو. تو ہمارے حاجی سادے ہوتے ہیں بیچارے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ ہمیں صحیح نیت سمجھا دیں. انہوں نے کہا جی صحیح نیت یہ ہے, تم مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرو. حضور کے روضے کی زیارت کی نیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ تو قبر ہے, مٹی کی کوئی زیارتیں ہوتی ہیں. تم مسجد نبوی کی نیت کرو. تو کچھ لوگ پریشان ہونے کا ٹھیک ہے, پھر تھرو پراپر چینل نیت ہے نا, مسجد ٹو مسجد جا رہے ہیں تو پھر مسجد کی نیت کریں گے. تو اتنے میں حبیب بھائی نے ہمیں, میں جب آیا نا, میرے سر پہ ویسے اتفاقاً ٹوپی تھی, اب تو پگڑی ہے نا. تو ملے السلام علیکم. انہوں نے مجھے کہا صوفی صاحب کیا حال ہے؟ کہتے لگتا ہے تھوڑا کوئی سروزہ لگا ہوا ہے. وہ یہی فیصلہ بات کر. میں نے کہا جی الحمدللہ میں تبلیغ سے وابستہ ہوں. میں نے کہا جی مجھے بھی ذرا نیت سکھا دے, میں تھوڑی صحیح کر لیتا ہوں. اب وہ اس نے بھی الف با تا سا مجھے پڑھانا شروع کیا نا. تو کہتے جی نیت مول صاحب ٹھیک کر لو. صوفی صاحب نیت ٹھیک ہونی چاہیے, اے تسی مسیتیں نیت کر لو. وہ پوری اپنی اس نے ترتیب شروع کی. میں نے کہا جی مسجد نبوی کی نیت کروں. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے مولانا اللہ کے گھر کی نیت کریں. میں نے کہا اللہ کا گھر تو یہ بھی ہے جہاں میں بیٹھا ہوں, اسے چھوڑوں کیوں پھر؟ وہ اللہ کا گھر جانا زیادہ ضروری ہے. میں نے کہا ادھر کتنا ثواب ہے؟ کہتے ہیں وہ وہاں ثواب تو وہاں کم ہے. تو میں نے کہا پھر یہیں بیٹھے رہے, کم ثواب والی جگہ جاتے کیوں ہیں؟ وہ مجھے کہا لگا ادھر 1,000 کا, وہ بھی اسی پارٹی کا تھا, 1,000 کا ثواب ہے. میں نے کہا ادھر 1,00,000 کا ہے. 99,000 چھوڑ کے 1,00,000 لوں, 1,000 لوں, اور اس میں نیت بھی صرف اس نماز کی اور کچھ کی نہ ہو. میں نے کوئی کھوتی نو ہاتھ لایا. میں بے وقوف آدمی ہوں کہ میں یار 1,000 پہ چلا جاؤں, 99,000 چھوڑ کے 1,00,000 چھوڑ دو. مجھے کہتا ہے اللہ کے بندے, حضور علیہ السلام نے 10 سال وہاں گزارے ہیں اس مسجد میں. تو میں نے کہا حضور کی عمر کتنی ہے؟ کہتا 63 سال. میں نے کہا باقی 53 کہاں گزرے؟ کہتے یہاں. میں نے کہا پھر یہ چھوڑنی نہیں چاہیے. جب 53 سال یہاں گزرے, 10 سال میں یہاں چھوڑوں کیوں؟ اس سے پریشانی لائق ہونے لگی, بھی کم میرا ہاتھ کسی اور جگہ پہ پھنس گیا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اسی طرح بندوں کو شکار کرتا ہوں. پھر کہ انہوں چھڑ میں کی کردا, مینوں اے دس میں اس مسجد کی نیت کیوں کروں جس کا ثواب ہی کم ہے؟ کیونکہ حضور کی تو نیت نہیں کرنی تھی نا اس نے. جب رسول اللہ کی نیت ہی نہیں ہے, مسجد نبوی کوئی ہماری رشتہ دار لگتی ہے؟ پھر جب واسطہ نبوی نہیں ہے, جب آقا نامدار کا نیت کرنی نہیں ہے, پھر مسجد نبوی ہم کیوں جائیں؟ میں نے کہا نا بابا نا, ہم کیوں جائیں مسجد نبوی؟ 1,000 کا ثواب تیرے مطابق لینے, ہم 1,00,000 والا لیں گے, ہم جاتے نہیں ہیں مسجد نبوی. مجھے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. میں نے کہا حضور کی تو نیت کرنی نہیں ہے تیرے مطابق. جب کرنی نہیں ہے تو حضور دی مسجد ہے یا کسی صحابی دی ہے, اے فرق کی پوند ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا سن میں یہ کروں گا. میں نے کہا یہاں 1,00,000 کا ثواب ہے, 53 سال اللہ کے رسول یہاں گزار گئے ہیں, وہاں 10 سال ہے, اور وہاں آدھا ثواب ہے 50,000 کا. لیکن میں 1,00,000 نماز نہیں, 1 کروڑ نماز بھی ہو نا, حضور کی زیارت کی نیت پہ قربان کر دو. 1 کروڑ نماز کا ثواب کیوں نہ ہو, میں تو آقا نامدار کی زیارت کی نیت پہ جا رہا ہوں اور تو میری اس نیت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اب تو آپ سفر میں جا رہے ہیں, جلدی میں ہیں, آپ بس رابطے میں رہے نا, پھر انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے. میں نے کہا نہیں میں ابھی کروں گا, میں ابھی, تو پھر میرے ملنا ہی کوئی نہیں, میں ابھی کروں گا. اچھا چلو آپ جلدی میں نہیں ہو تو میں جلدی میں. اس نے پتلی گلی پکڑی وہاں سے.
شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان پر رندہ چلاتے ہیں؟ یار مسجد نبوی کو عزت ملی ہے، مسجد نبوی کو اعزاز ملا ہے، مسجد نبوی کو احترام ملا ہے، مسجد نبوی کو رتبہ ملا ہے، مسجد نبوی کو مرتبہ ملا ہے، مسجد نبوی کو درجہ ملا ہے، تو سرکار کے قدموں کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر۔ اگر حضور نہ ہوتے اس مسجد میں تو وہ مسجد اور یہ مسجد میں فرق کیا رہتا پھر؟ یار جس ذات کی وجہ سے اس کو عزت ملی، جس ذات کی وجہ سے اسے رتبہ ملا، جس ذات کی وجہ سے اسے مرتبہ ملا، ہم اس کی نیت نہ کریں، اس سے بڑی بد نصیبی کی بات کیا ہوگی؟ تو اس لیے اللہ آپ کو لے جائے نا تو کعبہ شریف جائیں اللہ کی نیت سے، اور روضہ پاک جائیں رسول اللہ کی نیت سے۔ میں قربان جاؤں بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر، شیخ الہند کے مایہ ناز شاگرد ہیں، حضرت شیخ زکریا لکھتے ہیں چاچا جان جب بھی بمبئی کے جہاز سے بیٹھ کر جدہ اترتے تو پہلے مسجد نبوی جاتے، پھر خانہ کعبہ تشریف لاتے۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت آپ ہمیشہ مسجد نبوی پہلے تشریف لاتے ہیں، آپ خانہ کعبہ پھر آتے ہیں؟ کہا وجہ؟ تو دو جواب دیے۔ کہا میرے پاک پیغمبر مسجد نبوی سے نکل کے جس جگہ سے احرام باندھتے پھر کعبہ آتے، میں بھی اس جگہ سے احرام باندھ کر کعبے آتا ہوں۔ اور ایک وجہ اس سے بھی بڑھ کے دی، فرمایا ہمارے اللہ نے قرآن کریم سورۃ نساء میں فرمایا ہے گناہگار خود بھی معافی مانگے، نبی کو بھی عرض کر دے کہ اللہ معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے۔ میں حضور کے پاس جا کے غلطیوں کو معاف کرا کے پاک صاف ہو کے اللہ کے در جاتا ہوں، پھر اللہ کے گھر جاتا ہوں۔ تو ہم تو کعبہ عبادت کے مرکز کو بھی مانتے ہیں، مسجد نبوی اور گنبد خضرا عقیدت کے مرکز کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے سامنے عبادت بھی اور عقیدت بھی ہے۔ بات چلی تھی مقصد پہ کہ حضور کے آنے کے مقاصد کو اصل دیکھا جائے، خالی آنے کی خوشی نہ ہو۔ جب آنے کے مقصد کی خوشی ہوگی نا تو اللہ کی قسم پھر ہماری زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا